بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک صحابی کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ایسے طریقے ارشاد فرمائے کہ جن پر عمل کر کے نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے، بلکہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ دین و دنیا کی بہتری کے لیے اس سے بہترین کوئی فارمولہ، کوئی چارٹر، کوئی اصول اس حدیث سے بہتر میری نظر سے نہیں گزرا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں دین و دنیا کی بہتری کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔ فرمایا، قناعت اختیار کر لو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بن جاؤں۔ فرمایا، لوگوں سے اچھائی کرو، اچھے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ فرمایا، اللہ کی کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے۔ فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایمان کامل ہو جائے گا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے تابعدار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ کے فرائض ادا کرتے رہو، اس کے تابعدار بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کو میں نور میں اٹھوں۔ فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرو، قیامت کو نور ہی میں اٹھو گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ فرمایا، خود اپنی جان پر اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو جائیں۔ فرمایا، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت پیدا ہو۔ فرمایا، ہمیشہ طہارت پر رہو، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا، جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اس سے محبت رکھو، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کو دشمنی ہے اس سے دشمنی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔ فرمایا، تم کسی پر غضب نہ کرو، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ فرمایا، تم اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو ڈھانپو، خدا تمہارے عیبوں کو ڈھانپ دے گا۔ عرض کی، میرے گناہوں کو دھو دینے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا، آنسو اور خضوع اور بیماریاں۔ عرض کی، کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا، اچھا خلق اور تواضع اور مصیبت کے وقت صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ عرض کی، اور کون سی برائی اللہ کو ناپسند ہے؟ فرمایا، برا خلق۔ عرض کی، اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا کی بہتری کے لیے تشریف لائے، اور آپ کی تعلیم دین و دنیا کے حسن و خوبی کی جامع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنا دین اور اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں۔ ایک انسان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اس حدیث سے بڑھ کر کوئی اور دستور العمل موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔